چچی نے میری چوٹی پکڑ کر کھینچا۔ بدنامی کا طوق ہمارے سر پر ڈال دیا تو نے۔ چچا نے غصے سے کہا، آج ہی اس کی شادی اس فقیر سے کر دو تاکہ منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ دیوار سے لگ کر رونے لگی مگر کسی نے نہ سنی۔ کچھ دیر بعد مولوی آیا اور وہ لنگڑا فقیر چھڑی ٹیکتا ہوا اندر آیا۔ نکاح کے الفاظ گونجے اور میری آنکھوں کے آنسو میری تقدیر بن گئے۔ نکاح ختم ہوتے ہی چچا نے دھکا دیا، جا اب، یہی تیرا شوہر ہے۔ میں کانپتی ہوئی اس کے قریب گئی تو وہ بولا، میں فقیر نہیں ہوں، تمہارے بچانے آیا ہوں۔ اگلے ہی لمحے پولیس کی گاڑیاں آئیں، سب نے سلوٹ کیا۔ میں اسسٹنٹ کمشنر ارسلان خان ہوں اور آج تمہارے ہر طرف اندھیرا تھا۔ ایک دھواں سا اٹھا اور اس میں وہ حسین چہرہ مجھے دکھائی دیا جو بس مسکرا رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں جیسے ہی اس چہرے کو چھونے لگی تبھی وہ ہوا پر کے اڑ گیا۔ ایک چیخ کے ساتھ میں نیند سے اٹھ بیٹھی۔ آج پھر یہ خواب میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنے لگے تھے۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہاں پر ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ فجر ہونے میں ابھی وقت تھا۔ تبھی میں اٹھ کر تہجد پڑھنے لگی۔ پچھلے 4 سالوں سے میرا معمول تھا کہ میں 5 وقت کی نماز کے ساتھ تہجد بھی پڑھا کرتی تھی۔ تہجد پڑھ کر میں قرآن کھول کر بیٹھ گئی اور پھر دعا کرنے کے بعد کپڑے پریس کرنے لگی جو 3 سالوں سے میں وہی استعمال کر رہی تھی۔ اب مجھے نئے لے کر بھی کون دیتا؟ بھلا آج دھول مٹی تو جیسے معمول سے زیادہ تھی۔ میں سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتی جیسے ہی سڑک کراس کرنے لگی تب یہ فقیر میرے راستے میں آ گیا۔ میں ایک دم گھبرا گئی۔ وہ فقیر لنگڑا تھا۔ کچھ کھانے کو ہے تو دے دو، مجھے بھوک لگی ہے۔ میں جو کام کی تلاش میں گھر سے بھوکی نکلی تھی اور احتیاطاً ہاتھ میں سے پکڑ لیا تھا کیونکہ گھر میں میرے کھانے کو اور کچھ تو تھا نہیں۔ شاید وہ اسی فقیر کے نصیب کا تھا۔ میں نے جلدی سے بیگ میں ہاتھ ڈالا اور جلدی سے وہ سیب اس کو تھما کر وہاں سے چل پڑی کیونکہ مجھے جلدی گھر پہنچنا تھا۔ آج آپا سکینہ کا رشتہ آنا تھا اور میں جانتی تھی کہ چچی نے گھر کے سارے کام میرے انتظار میں ویسے کے ویسے ہی رکھے ہوں گے جو مجھے ہی جا کر کرنے تھے۔ اس پر طرز اور تالے الگ سے برداشت کرنے پڑتے۔ میری تو قسمت میں جیسے یہ سب کچھ ہی رہ گیا تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں نے ایسا کون سا کبیرہ گناہ کیا ہے جو مجھے چچا اور چچی کی شکل میں سزا مل رہی ہے۔ آگے میڈم آج گھر میں کام تھا تو میڈم اتنا لیٹ آئی ہیں؟ میں نے حیرانگی سے چچی کی طرف دیکھا اور پھر ایک نظر ہاتھ میں بندی وہ معمولی سی مگر میرے دل کے بہت قریب گھڑی کی طرف دیکھا جس میں بس 10 منٹ لیٹ ہوئی تھی۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ یہاں میری کسی نے سننی نہ تھی۔ میں نے جلدی سے فائل ایک طرف رکھی اور اپنی ایم فل چولہے میں جھونک دی۔ میں جلدی سب کام سمیٹ رہی تھی تاکہ کچھ دیر آرام کر سکوں۔ اب تو بھوک سے پیٹ سے بھی عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی مگر جہاں کھانے میں سے کچھ لینے کا مطلب اپنے نام کے ساتھ منحوس لفظ کا اضافہ کروانا تھا، اس لیے صبر سے کام لی اور سارا کھانا مہمانوں کے لیے رکھ دیا۔ آپا سکینہ کے لیے جب بھی کوئی رشتہ آتا تو ایسے ہی گھر میں پکوان تیار ہوتے تھے لیکن شاید ابھی میری قسمت میں سکون نہیں تھا جو ہر مرتبہ ان کو انکار ہو جاتا۔ وجہ ان کی بڑھتی عمر تھی اور کچھ وہ سانولی رنگت کی تھی۔ میں سب کام سمیٹ کر بیٹھی تھی جب چچی کی گرجدار آواز میرے کانوں میں گونجی کہ جہاں تمہیں آرام کی پڑی ہے وہاں پر مہمان کھانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ چچی ہمیشہ اتنا کھانا اس لیے بنواتی تاکہ ان کی مہمان نوازی دیکھ کر ہی کوئی آپا سکینہ کے لیے ہاں کہہ دے۔ میں ہونک بنی چچی کا چہرہ دیکھ رہی تھی جب چچی نے مجھے کہا، منہل آپ میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، اٹھ جاؤ، کھانا لے کر چلو۔ میں جلدی سے کھانا ٹرے میں سجایا اور ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ وہاں لڑکا بھی موجود تھا جو سکینہ آپا کو دیکھنے آیا تھا۔ یہ اتنی پیاری بچی کون ہے؟ اس لڑکی کی نظریں مجھ کو فت زدہ کر رہی تھی۔ تبھی سونے پر سہاگا اس کی ماں نے میرا پوچھ لیا، کتنی پیاری بچی ہے ماشاءاللہ، یہ بھی آپ کی بیٹی ہے کیا؟ آپ نے اس کے لیے کیوں رشتہ نہیں مانگا ہم سے؟ ہمیں آپ کی یہ بچی بہت پسند آئی ہے۔ لڑکے کی ماں بغیر رکے مسلسل بولے جا رہی تھی، خود ہی سوال کرتی اور خود ہی جواب دیتی مگر میری سانس تو رشتے والی بات پر ہی اٹک گئی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب میری درگت بنے گی وہ بھی چچی اور سکینہ آپا کے ہاتھوں اور مجھے بچانے والا کوئی ہوگا بھی نہیں۔ چچی نے ایک قاہر برساتی نگاہ مجھ پر ڈالی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے وہاں سے جانے کا بولا۔ ارے
बहन ये मेरी भतीजी है, मेरे मरहूम बेटे का शान की बेवा 4 साल हो गए हैं, बेवा है, बच्ची हमारे साथ ही रहती है, वालिदैन हयात नहीं है और एक ही बहन है जो शादीशुदा है। मैं ड्राइंग रूम के दरवाजे पर खड़ी अंदर से आने वाली बातें सुन रही थी। मेरी आंखों से आंसू लबरेज थे। खुद के लिए बेवा लफ्ज़ सुनना मेरे लिए कोई आसान बात नहीं थी। तो बहन आपकी बहू 4 साल से बेवा है और आप इसकी शादी क्यों नहीं करते? आगे मैंने दरवाजे की ओर से सास का चेहरा देखा। चची और सकीना आपे आपस में आंखें ही आंखों में कुछ बात कर रहे थे। अरे बहन क्या बताऊँ, 1 महीने के बाद ही बेवा हो गई और इस पर 3 महीने बाद इसका होने वाला बच्चा भी मर गया। तो फिर जब सबको ये मालूम होता है तो कोई भी शादी करने को तैयार नहीं होता। हर किसी को ऐसा लगता है कि ये बच्ची मनहूस है, जिसकी आते ही मेरा बेटा चला गया और इसका खुद का बच्चा रहे। खैर ये सब तो नसीबों की बात है, वरना कोई सब्ज़ कदम नहीं होता। मैं अंदर से आने वाली आवाज़ों को सुनकर खामोशी से किचन में चली गई। अब तो ये बातें मेरा मुकद्दर बन चुकी थी। ये बात झुठलाई नहीं जा सकती थी कि मैं चचा के इकलौते बेटे की बेवा थी। शौहर के इंतकाल के बाद चचा ने मुझे अपने पास ही रखा था। उनका कहना था कि मैं उनके बेटे की आखिरी निशानी हूँ। शुरू में तो मुझे कुछ हौसला हुआ कि शुक्र है मेरे सर से छत तो नहीं छीनी गई, लेकिन कुछ अरसे बाद से ही मुझे एहसास होने लगा कि मैंने यहाँ रहने का फ़ैसला बिल्कुल गलत किया था, क्योंकि चच्ची को ना जाने मुझसे कैसी ख़ार थी। मेरा हमल ज़ाया होते ही सबका रवैया मुझसे बदल गया और हर रोज़ मैं इस रवैये को भीड़ चढ़ती रहती थी। जब दिल चाहता मुझे बुरा भला कह दिया जाता और जब दिल चाहता मुझे घर से निकालने की धमकी दी जाती। मैं कशान की कब्र पर जाना चाहती तो मुझे मना कर दिया जाता, लेकिन अब बहुत मुश्किल से, बहुत बहानों से मैंने नौकरी की इजाज़त मांगी थी, जो मुझे आसानी से मिल गई थी। अब मुझे चच्ची के गुस्से की समझ आने लगी थी, लेकिन मैं जानती थी कि ये नरमी कुछ वक्त के लिए है, इसके बाद फिर से भी बुरी बन जाऊंगी और ऐसा ही हुआ। नौकरी तो मिल नहीं रही थी, अलबत्ता मैं अब हर दूसरे रोज़ कशान से कब्रिस्तान में मिल आया करती थी। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ बातें मैं उससे कर लेती थी। मैं किचन में काम कर रही थी, तभी सकीना आपा मेरे पास आई और मुझे बालों से पकड़ लिए। तुम चाहती ही नहीं हो कि मेरी शादी हो, आपने इस नकारा हुस्न से सबको अपनी तरफ मैल करना चाहती हो। कमबख्त औरत, मनहूस, जब से हमारे घर में आई हो तब से हमें कहीं सुकून नहीं है। पहले मेरे भाई को खा गई, अब हमारी खुशी और सुकून की कातिल भी फिरती हो। शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है तुम में। मैं तुम्हें आज छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। काश उस दिन भाई तुम्हें गाड़ी में ना बैठे होते तो आज तो भाई की सकीना चुप हो जाती और जब अपने कमरे में। मैं सकीना आपा की बहुत गौर से सुन रही थी, लेकिन चची ने अंदर ही टोक दिया। मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि सकीना आपा क्या कहने वाली थी, मगर अब मुझे ये हकीकत मालूम करनी थी कि आखिर वो कहना क्या चाहती थी। उनकी बात का मतलब क्या था? अभी तो मैं खामोश रही, क्योंकि चची मुझे तर्ज ताने दे रही थी, मगर मेरे दिमाग की डोर बस सकीना आपा की बातों में जुड़ी थी। आप खड़ी-खड़ी मेरा मुँह क्या देख रही हो? जाओ दफ़ा हो जाओ और आप कभी किसी मेहमान के आगे मत जाना। मनहूस कहीं की। मैं अपनी आँखें साफ़ करती किचन से निकलकर कमरे में चली गई, जिसकी दीवारें वीरान थीं, क्योंकि वहाँ मुझे अपनी और अपने शौहर की कोई तस्वीर लगाने की भी इजाज़त नहीं थी। अगली सुबह मैं फिर काम पर निकल पड़ती और सारा दिन ख़ुआर होने के बाद काशान से मिलने जा रही थी कि कब्रिस्तान के बाहर बैठा वो बूढ़ा फ़कीर फिर मेरे पास आया और उसने मुझसे कुछ पैसे माँगे। मैंने जेब में हाथ डाला और कुछ पैसे इस फ़कीर के हाथ पर रख दिए, लेकिन वो फ़कीर मुझे अजीब और बहुत गहरी निगाहों से देख रहा था। एक मर्तबा तो मैं उसकी निगाहों से घबरा ही गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ? मैं जल्दी से कब्रिस्तान से बाहर निकली, तभी मेरा कदम उस फ़कीर की बात पर थम गए। जब उसने कहा कि कौन है तुम्हारा यहाँ पर जो तुम्हें इतना प्यारा था कि तुम रोज़ यहाँ आती हो? जबकि मैंने उस बूढ़े आदमी को पहली बार यहाँ देखा था। वो फ़कीर पहले कभी यहाँ दिखाई नहीं दिया था। अलबत्ता कल वो मुझे घर के रास्ते पर ही मिला था। भला इसको कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ रोज़ आती हूँ? मैंने काफ़ी हैरानगी से उसकी तरफ देखा, मगर उसने अपनी पलकें ना झपकी। मैं उस वक़्त इस रास्ते पर अकेली थी, तभी घबरा गई और जल्दी से घर की तरफ चल पड़ी। तभी वो कहने लगा कि कुछ भी कर लो, मगर तुम्हारी किस्मत बहुत जल्द चमकने वाली है। मैंने फ़कीर को कोई जवाब नहीं दिया और अपने कदम मज़ीद तेज़ कर लिए। मैं घर पहुँची तो हाँ कँप रही थी। चाची ने मेरी हालत देखी तो फिर
से तंज के तीर चलाने लगी। कहाँ से मुँह काला करवा कर आ रही हो, जो इतनी हाँफ रही हो? मैंने भी यकीनी से चच्ची की तरफ देखा तो वो कहने लगी, हाँ ठीक ही तो कह रही हो। अब भला ऐसे भी क्या जल्दी कि तुम भागती हो? ओह यकीनन कोई गलत काम करके आ रही होगी। मगर उस वक्त चची को जवाब देने का मेरा बिल्कुल भी जी नहीं चाह रहा था, इसलिए मैं खामोशी से अपने कमरे में चली गई, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं कुछ भी सफाई दे दूँ मगर मुझ पर कभी यकीन नहीं किया जाएगा। कमरे में पहुंची तो वही फ़कीर मुझे याद आने लगा। मैंने जैसे ही खिड़की की तरफ देखा, वहाँ वही बूढ़ा फ़कीर खड़ा था। मैं एकदम दंग रह गई। आखिर ये है कौन? उसने जैसे ही चेहरा खिड़की की तरफ किया तो मैं हैरान रह गई। ये तो वही फ़कीर था। आखिर ये मेरे पीछे क्यों पड़ गया था? अब तो ये रोज़ का मामूल बन गया था। मैं जैसे ही कब्रिस्तान जाती वो फ़कीर वहाँ ही खड़ा होता। मुझे नौकरी भी मिल गई थी और बहुत अच्छी तनख्वाह पर मिली थी। घर में कुछ देर के लिए माहौल भी खुशगवार हो गया था। अब मैं नहीं चाहती थी कि मैं नौकरी छोड़कर फिर से घर का माहौल ख़राब करूं, मगर मैं नहीं जानती थी कि अभी एक नई क़यामत मेरा इंतज़ार कर रही है। एक रोज़ मैं घर की तरफ आ रही थी, जब रास्ते में चचा मुझे मिल गए। मैं पुरसुकून हो गई, मगर चचा किसी आदमी के साथ बातें कर रहे थे। तभी उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उनके माथे पर हज़ारों बाल पड़ गए। मैंने सब कुछ नज़रअंदाज किया और चचा के पास चल पड़ी। चचा ने जब मुझे अपने करीब आते देखा तो उन्होंने चेहरा मोड़ लिया। मुझे लगा कि शायद वो आदमी की वजह से मुझसे कतरा रहे हैं। मैं दूर चचा से खड़े होकर उनका इंतज़ार करने लगी। सख्त धूप होने की वजह से गर्मी से बुरा हाल था, मगर मैंने बर्दाश्त किया, क्योंकि ये गर्मी मेरी इज़्ज़त से ज़्यादा तकलीफ देनी थी। कुछ देर गुजरी कि चचा गुस्से में मेरी तरफ आए। कहाँ से आ रही हो लड़की? मैंने चचा के लहजे पर ज़्यादा गौर न किया। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम क्या करती फिर रही हो? मैं हैरानगी से चचे की तरफ देखने लगी। चचा मैंने क्या किया है? मुझसे आप ज़बान मत लड़ाओ। चचा गुस्से से गली में खड़े होकर मुझ पर चिल्लाने लगे। इस आसपास गुजरते कुछ लोग हम दोनों की तरफ देखकर खड़े हो गए। मुझे अजीब सी शर्मिंदगी होने लगी। ये कैसी नई मुसीबत थी? चचा हम घर जाके बात करते हैं, यहाँ पर सब लोग देख रहे हैं, मुनासिब नहीं लगता। मैंने चचा को समझाने की कोशिश की, मगर वो मजीद मुझ पर भड़कने लगे और कहने लगे, तुमने इज्जत में हमारे लिए छोड़ा ही क्या है जो दूसरे हमारी इज्जत खराब करेंगे? मुझे चचा की बातों पर अब गुस्सा आने लगा था। तब ही मैं खामोशी से घर की तरफ चल पड़ी। मैंने सुना था कि अपने साय की तरह होते हैं जो धूप में अपने परछावे से सुकून मुहैया करते हैं। मैं जिन अपनों में थी वहाँ तो हालात बहुत मुख्तलिफ थे। ये तो मुझे कड़ी धूप में खड़ा कर देते थे जहाँ मैं झलस जाती थी। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। मुझे वो फ़कीर तो भूल ही गया था। या तो बस का शान, काश आज वो जिंदा होते तो मुझे ये दर दर की ठोकरें न खानी पड़ती। मैं हैरान थी कि मैं इतना अरसे इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त कैसे कर रही हूँ, कैसे ज़िंदा हूँ। ये सब कुछ मेरे लिए आसान नहीं था, मगर काशान की मोहब्बत और उसकी वफादारी ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं इसके जाने के बाद सारी ज़िंदगी उसके नाम पर गुजार दूँ। मैं घर आई तो घर एक नया बहास खड़ा था। आपा सकीदा का आज फिर कोई रिश्ता आ रहा था, यानी आज फिर शामत आनी थी। मुझे सारा दिन काम करने के बावजूद बातें सुननी थी, और इस पर खुदा न खास्ता किसी की नज़र मुझ पर पड़ जाती तो उसकी अलग से मेरी शामत आनी है। ये सब सोचते हुए मैं बहुत अफसरदा थी, मगर मैं कर भी क्या सकती थी। मुझे ये सब कुछ जानते बूझते भी बर्दाश्त करना पड़ता था, क्योंकि मेरा और कोई ठिकाना तो था नहीं। अगर ये लोग मुझे घर से निकाल देते मैं कहाँ जाती? बस यही सोचकर मैं हर जुल्म बर्दाश्त करती रही। कुछ ही देर बाद चचा भी घर पर लौट आए और मुझे चीख चीख कर बुला रहे थे। मैं जो कुछ देर के लिए कमरे में गई ताकि सुकून का सांस ले सकूं। चचा की आवाज़ सुनकर मैं एकदम घबरा गई। ये क्या माजरा था? मैं भागती हुई कमरे से बाहर निकली तो चचा बहुत गुस्से में खड़े थे। जी चचा, आपने बुलाया? चचा से सवाल करने पर चचा ने आओ देखा न तो और मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। मैं दंग रह गई। मैंने बेयकीनी से चचा की तरफ देखा तो वो कहने लगे, ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें ये थप्पड़ बहुत पहले पड़ जाना चाहिए था। कम से कम मेरे मरहूम बेटी की इज्जत तो बच जाती। तुम इतनी गई गुजरी हो कि एक फ़कीर को अपने पीछे लगाया हुआ है। इस कदर तुम्हारा म्यार गिरा हुआ है कि तुम हमारे बेटे के मुकाबले में एक फ़कीर लेकर आ गई हो। क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे? चचा के दिल में जो कुछ आ रहा था वो कहते जा रहे थे। मैं हैरानगी से चचा को बस देख रही थी। अल्फाज तो कहीं गुम ही हो गए थे। चचा के थप्पड़ ने तो मेरी दुनिया हिला कर रख दी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बात यहाँ तक आ पहुँचेगी।
اتنی بھی کون سی آگ لگی تھی کہ تم سے صبر نہیں ہوا، اور ارے ہم سے کہا ہوتا ہم تمہاری شادی کروا دیتے، لیکن تم نے تو ہاتھ ہی ختم کر دی۔ ہمارا ہی قصور ہے، ہمیں تمہیں اپنے ساتھ رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ تمہیں اس دن اس گھر سے جانے دیا ہوتا تو کم از کم یہ نوبت نہ آتی۔ اب چچی مجھے باتیں سنا رہی تھی، مگر مجھے ابھی تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ آخر میں نے کیا کیا۔ ایک فقیر کے ساتھ میرے ناجائز تعلقات کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا ان لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے بھی خیال نہیں آیا؟ میں خدا کا خوف تھا ہی نہیں، آخر یہ لوگ چاہتے کیا تھے؟ نہ مجھے اس گھر سے جانے دے رہے تھے اور نہ ہی مجھے یہاں رہنے دے رہے تھے۔ تبھی چچا کی آواز گونجی، آج کے بعد اگر تمہیں اس گھر میں رہنا ہے تو تمہارا اس گھر سے باہر نکلنا بالکل بند ہے، نہ تم نوکری کرو گی اور نہ ہی کہیں جایا کرو گی۔ میں نے چچا کی بات پر چچا کی طرف دیکھا، ایک الگ سے سکون کا احساس بھی ہوا کہ خدا کا شکر ہے، اب میری ہر چیز سے جان چھوٹ جائے گی، نہ نوکری کرنی پڑے گی اور نہ ہی در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ ایک بات کا دکھ بھی تھا کہ جو میں کاشان کی قبر پر چلی جایا کرتی تھی وہاں نہیں جا سکوں گی، مگر قبر پر جانے سے کیا ہوتا ہے، کاشان تو میرے دل میں تھا، اس لیے میں نے اس بات کو بھی نظر انداز کیا، کیونکہ اس وقت میرے لیے میری عزت سب سے زیادہ اہم تھی۔ تبھی نہ جانے چچی کے دل میں کیا آیا، چچی ایک دم گڑبڑا گئی اور کہنے لگی، بس بھی کرے، جانے دے اس کو، آج کے بعد یہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گی، لیکن یہ نوکری نہیں چھوڑ سکتی، گھر سے باہر جائے گی تو اس کا بھی دل لگا رہے گا، گھر میں کاشان کو یاد کرتی رہتی ہے اور ہر وقت روتی رہتی ہے۔ میں چچی کے رویے پر حیران تھی جو چند سیکنڈ میں ہی بدل گیا تھا۔ اس کی کیا وجہ تھی، کیا لالچ تھی؟ چچی کو میرے پیسوں سے میں نے گہرا سانس لیا، جہاں بھی میں مطلب کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ چچا نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، مجھے اس کی نوکری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا دیا ہمارے گھر میں سب کچھ ہے، ہمیں اس کے پیسوں کا کیا کرنا؟ تبھی چچی کہنے لگی، ارے نہیں نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا، ہمیں بھلا اس کے پیسوں سے کیا لینا دینا، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی کہ یہ گھر سے باہر جایا کرے گی تو ہمارے گھر میں بھی کچھ سکون ہوگا۔ تبھی چچا کہنے لگے، تو اب کیا اس کو باہر بھیج کر اپنی ناک کٹوا لوں؟ اس نے تو ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ آج پڑوس کے جابران صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کی بہو ہر وقت گھر سے باہر ہی رہتی ہے، کیا میں نے کئی مرتبہ اس کو ایک فقیر کے ساتھ آتے جاتے دیکھا ہے، مجھے تو لگتا ہے وہ فقیر میں کوئی بہروپیہ ہے اور آپ کی بہو اس کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر رہی ہیں۔ افسوس مجھے اس بات کا تھا کہ چچا کو میری بات پر یقین نہیں تھا، البتہ انہیں جیران صاحب کی بات پر مکمل یقین تھا۔ وہاں تو وہ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرنے کے لیے تیار تھے، مگر میری وفاداری، میری عزت کی کوئی گواہی دینے کو تیار نہیں تھا۔ چچی کہنے لگی، بچی یہ غلطی ہو گئی، آئندہ کے بعد ایسا نہیں کرے گی، لیکن آپ اس کی نوکری نہ چھڑوائیں۔ چچا ایک دم غصے میں آ گئے اور وہاں سے چلے گئے۔ جیسے ہی چچا گئے تو میں اپنے کمرے میں واپس جانے لگی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس وقت صرف میں اکیلی ہوں اور میری تنہائی کے ساتھ ہی میرے آنسو ہوں گے، مگر ابھی تکلیف ملنی باقی تھی۔ چچا کے جاتے ہی چچی نے میری چوٹی سے مجھے پکڑ لیا، کم بخت، یہ کیا حرکتیں کرتی پھر رہی ہو؟ تجھے میں نے پہلے ہی سمجھایا تھا کہ اس طرح کا کوئی تحفہ گھر پر مت لے کر آنا، مگر کچھ ایسا نہیں ہوا۔ بہت عاشقی معشوقی چڑھی ہے تجھے، بہت جوانی چڑھی ہے تجھے، آئندہ کی بات اگر تیری ایسی کوئی شکایت آئی تو میں تجھے زندہ زمین میں گاڑ دوں گی۔ چچی مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میرے بال چھوڑے، میں نے چچی سے کراتے ہوئے کہا، مگر چچی نے میرے بالوں پر مزید دباؤ ڈالا۔ تکلیف سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہاں میرے آنسوؤں سے، میری تکلیف سے کسی کو کیا لینا دینا تھا، کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تب ہی سکینہ آپ بھی آ گئی اور میرے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ میں زمین بوس ہو گئی۔ اماں، میں نہیں کہتی تھی تمہیں کہ یہی میرے رشتے کے آگے کانٹے بکھیر رہی ہے؟ اس کے اندر شروع دن سے ہی غلاظت بھری ہوئی تھی۔ پہلے تو اس نے ہمارے بھائی کو اپنے جال میں پھنسایا اور پھر جب وہ اس دنیا سے چل بسے تو اس کو سکون نہیں آیا۔ اس نے اپنے جال میں ہر اس مرد کو پھنسانا چاہا جو میرے لیے رشتہ لے کر آتا تھا، اور پھر کیا ہوتا، آخر کو میرا رشتہ ٹوٹ جاتا۔ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ منحوس ہے، اس کو اس وقت یہاں نہیں بلکہ کسی کچرے کے ڈبے میں ہونا چاہیے تھا۔ سکینہ آپا کی باتوں پر میں نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی۔ مجھے سکینہ آپا کے الفاظ برداشت نہیں ہو رہے تھے، مگر میری مجبوری یہ تھی کہ مجھے وہ سب کچھ برداشت کرنا تھا۔ میں اپنی صفائی میں کچھ بھی نہیں کہہ پا رہی تھی، مگر پھر بھی
میں نے ہمت کرتے ہوئے چچی سے کہا کہ چچی آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں ایسا نہیں، میرا یقین کریں، میرا کردار بہت پاک ہے اور اس کا گواہ میرا اللہ ہے۔ تبھی چچی کہنے لگی ہاں تم لوگوں کو جب کچھ نہیں ملتا تو اللہ کو درمیان میں لے آتے ہو، آپ میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ دفعہ ہو جاؤ، جا کر رات کا کھانا بناؤ، اور تمہارے چچا نے تمہیں آخری دفعہ موقع دیا ہے، اس کے بعد مجھ سے پہلے ہی وہی تمہاری جان لیں گے۔ میں ہچکیوں سے روتی ہوئی کچن میں چلی گئی، کچھ کام یاد آنے کی وجہ سے میں چچی کے کمرے میں کی طرف جا رہی تھی، جب سچائی کے دروازے پر پہنچتے ہی مجھے اندر سے سکینہ آپا کی باتوں کی آواز آئی، بہت خوب اماں، اس کو بس ایسے ہی اپنی جوتی کی نوک پر رکھیں۔ اور پھر جو سکینہ آپا نے چچی کو کہا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کسی کے دل میں کسی انسان کے لیے اس قدر نفرت ہو سکتی ہے۔ اماں اب خوب پتلے نے اس سے تاکہ اس کو اس بات کا اندازہ ہو کہ اس کی ماں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اس کے ماں نے ہمارا کتنا جینا حرام کیا تھا۔ ارے اسے تو بہت اچھا بننے کا شوق تھا، میں کچھ بھی کرنے کی کوشش کرتی وہ ہر وقت میرے سر پر سوار رہتی تھی اور میرے ہر کام میں ٹانگ اڑا دیتی تھی۔ تب ہی تو تمہارے دادا نے مجھے گھر سے نکالا تھا، وہ تو خدا کا شکر ہے کہ میں نے تمہارے ابا کو اپنے قابو میں کر رکھا تھا، ورنہ میں تو اس وقت دار کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں۔ اور پھر جس دن مجھے اس گھر سے نکالا گیا تھا، اس رات میں نے سندس کی ماں کے کھانے میں زہر ملایا تھا۔ میں نے اپنی ماں کے لیے جب یہ الفاظ سنے تو مجھے ایسے لگا جیسے میرا سانس بند ہو جائے گا۔ مجھے وہ رات یاد آ گئی جب ابا ساری رات تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے چل بسی تھی اور میں ان کے لیے کچھ نہیں کر پائی، ان کی تکلیف ختم نہیں کر پائی، ان کو مرنے سے بچا نہیں پائی، مرنا تو ہر ایک نے ہے، لیکن وہ رات جو وہ چیخیں وہ آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ مجھے یاد ہے جب میں اماں کو لیے ہسپتال پہنچی تھی، اماں کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، آنکھیں الٹ چکی تھی اور وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، اور نہ جانے ان کے اندر کتنی ہی تکلیف تھی کہ جب ان کو سانس آتا وہ چیختی چلاتی اور بس ایک ہی فریاد کرتے، مجھے بچا لو۔ جس وقت اماں کا انتقال ہوا تب ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کے جسم کے اندرونی حصے کٹ چکے ہیں۔ زہر اتنا زہریلا تھا کہ اس نے چند منٹوں میں ہی سب کچھ تباہ کر دیا تھا۔ اماں کا وجود بالکل ختم ہو چکا تھا، ایک اماں ہی تو بچی تھی میرے پاس، میرا سارا، مگر میں نے نہیں جانتی تھی کہ چچی نے انہیں مجھ سے چھین لیا، اور مجھے لگتا تھا کہ شاید اماں کو کسی زہریلی کیڑے نے کاٹ لیا ہے، مگر میں کیا جانتی تھی کہ میری ماں کے قاتل تو میرے ہی گھر میں موجود تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، تب ہی اچانک سکینہ آپا کی آواز میرے کانوں میں دوبارہ گونجی، ارے اماں، ہم نے بالکل ٹھیک کیا تھا، ہمارے ساتھ زیادتی کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، ہمیں بھی تو اس کی وجہ سے گھر سے بے گھر ہونا پڑا تھا، اور وہ اس کا شوہر جس کو میں نے اغوا کروایا تھا، شکر ہے ان لوگوں نے اس کو وہاں پر ہی مار کر دفنا دیا، وہ تو میرا راز جان چکا تھا جس سے تمہارے ابا مجھے طلاق دیتے تھے۔ یہ اللہ، یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ کیسی باتیں سننے کو مل رہی ہیں میرے لیے اتنی حقیقت سن کر وہاں کھڑے رہنا بہت مشکل تھا، مجھے دانستہ طور پر دیوار کا سہارا لینا پڑا، ورنہ کچھ ممکن نہیں تھا کہ میں غش کھا کر گر پڑتی۔ میں کانپتے وجود کے ساتھ شہر میں چلی گئی تاکہ کھل کر سانس لے سکوں، مگر مجھے کھلے آسمان کے نیچے بھی سانس نہیں آ رہا تھا، میری سانس اکڑ رہی تھی۔ تبھی چچا وہاں پر آئے اور میری حالت دیکھ کر وہ پریشان ہوئے۔ کچھ دیر پہلے وہ نفرت کرنے والے چچا بالکل نارمل لگ رہے تھے۔ ارے بیٹا، کیا ہوا تمہیں؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ چچا وہ چچی، چلو تم کمرے میں جاؤ، جا کر آرام کرو، میں دیکھ لوں گا سب کو۔ چچا نے ابھی پوری بات نہیں سنی تھی اور پھر وہ گھر سے باہر چلے گئے۔ میں وہاں زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ سب کو ایسے ممکن تھا؟ چچا نے میری بات بھی نہ سنی تھی۔ میں آج حقیقت میں تنہا رہ گئی تھی۔ میں نے روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر وہ خدا، میرے آنسو کیسے نہ آئے، کیسے نہ اپنے پاس محفوظ کرتا۔ اس روز کے بعد میری زندگی کی کایا ایسی پلٹی کہ ابھی میں حیران رہ گئی۔ کبھی کسی چیز کا ہم سے چھن جانا ہمیں بہت سی نعمتوں اور قیمتی چیزوں سے ملوانے کے لیے ہوتا ہے، اور ہم بس پرانی چیزوں کی یادوں میں ہی پسے رہ جاتے ہیں، نئی آنے والی چیزیں، نئے احساسات کو پہچان ہی نہیں پاتے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ زندگی بس یہاں سے ہی تھی، اس کے آگے تو اب نہ ہم جی سکیں گے اور نہ ہی کھل کر سانس لے سکیں گے۔ وہ رات میں نے کمرے میں ہی گزاری۔ چچی کے لانے کے بعد بھی میں ملازمت سے کہہ کر چچی کو ٹال دیا کہ میں نہیں
آ سکتی، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے تو چین نے کافی باتیں سنائی مگر اس کے بعد وہ خاموش ہو گئی۔ آخر تمہاری طبیعت کو کیا ہوا؟ اگلے روز میں اپنے دھیان دفتر جا رہی تھی جب راستے میں وہی فقیر مل گیا۔ اب تو میری بھی برداشت کی انتہا ہو گئی۔ تب ہی میں چیخ پڑی اور اسے کہا کہ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ تم کون اور کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ تبھی وہ خاموشی سے مجھے دیکھنے لگا جیسے اسے امید نہیں تھی کہ میں اسے سوال اسے کروں گی۔ تبھی میرے دل میں ایک خیال آیا کہ وہ محض ایک فقیر ہے اور مجھ سے زیادہ کیا چاہتا ہوگا کہ میں اس کو چند پیسے دے دوں یا اس کو کچھ کھانے کو دے دوں۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس نے ایسی بات کی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ تمہیں چاہتا ہوں، تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، بہت خوبصورت ہو تم۔ الفاظ تھے کہ خنجر جو میرے سینے میں پیوست ہو گیا تھا۔ ابھی میں خود کو سنبھال پاتی تبھی چچا میرے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، یہی تھی تمہاری اصلیت، یہی تم دکھانا چاہ رہی تھی نا، اور تم تو کہہ رہی تھی کہ تمہارا ایسا کوئی چکر نہیں ہے اس کے ساتھ، پھر یہ کیسے تمہیں اپنی زندگی گزارنے کا کہہ رہا ہے؟ چچا کی بات سن کر میں مزید پریشان ہو گئی۔ یہ سب کیا معاملات تھے؟ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تبھی چچا نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھر لے گئے اور بھیجے۔ اس کو بیر منع کرتا تھا کہ مت بھیج جانا ہے اس کو بیر، لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی، اس نے ہماری ناک کٹوا دی۔ چچا چچی پر چلا رہے تھے، ابھی تو نہ جانے یہ اور کتنے رنگ رلیاں مناتی۔ شکر خدا کا کہ آج میں خود اس کا پیچھے کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے کیا تاکہ حقیقت کا پتہ لگا سکوں۔ اور تم کل جبران صاحب کو کہہ رہی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، آج تمہارا اپنے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اب میں اس کو ایک منٹ بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گا۔ میں مولوی صاحب کو بلاتا ہوں اور اس کی شادی اسی فقیر سے کر دیتا ہوں تاکہ یہ بھی اپنے گھر راضی رہے اور ہم بھی۔ مجھے اپنی بیٹی کی بھی شادی کرنی ہے، اگر اس کے یہی کارنامے میں رہے تو میں اپنی بیٹی کی شادی کیسے کروں گا؟ چچی نے میری چوٹی پکڑ کر کھینچا۔ بدنامی کا توقع ہمارے سر پر ڈال دیا تو نے، چچا نے غصے سے کہا۔ آج ہی اس کی شادی اس فقیر سے کروا دیتا ہوں تاکہ ہم بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہیں۔ میں دیوار سے لگ کر رونے لگی۔ یہ کیسا طوفان تھا جو میری زندگی میں آ گیا تھا؟ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا بھی کچھ ہوگا۔ کیا شوہر کے چلے جانے کے بعد عورت کی زندگی ختم ہو جاتی ہے؟ کیا ہر کوئی عورت پر حکمران بن کر بیٹھ جاتا ہے؟ صحیح کہتے ہیں لوگ کہ شوہر سر کا سایہ ہوتا ہے اور وہ اس گھنے درخت کی طرح ہوتا ہے جو پھل بھی دیتا ہے اور سایہ بھی، اور جب درخت کٹ جاتا ہے تو نہ پھل لگتا ہے اور نہ ہی دھوپ سے کوئی ہمیں بچا سکتا ہے۔ آج مجھے کاشان کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی۔ کاش آج وہ یہاں پر ہوتا، وہ دیکھتا کہ اس کے گھر والے میرے ساتھ کیسے سلوک کر رہے ہیں۔ مگر میں یہ سوچ کر خود کو پرسکون کر چکی تھی کہ وہ جہاں کہیں بھی ہے وہ میرے گھر تکلیف سے واقف ہے۔ میں روز کیا بات چچا چچی کو معاف نہیں کروں گی، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ جو دکھتا ہے وہ ویسا ہوتا نہیں، جو جیسا نظر آتا ہے ویسا ہوتا نہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میں مسلسل رو رہی تھی اور چچی سے کہہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں ایسی نہیں ہوں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں اس وقت ان کو نہیں جانتی مگر میرے کسی نے نہ سنی۔ کچھ دیر بعد مولوی اور وہ لنگڑا فقیر چھڑی ٹیکتا ہوا اندر آیا۔ نکاح کے الفاظ گونجے اور میری آنکھوں کے آنسو میری تقدیر بن گئے۔ کچھ ہی لمحوں میں کاشان کی بیوہ سے ایک فقیر کی بیوی بن گئی تھی۔ نکاح ختم ہوتے ہی چچا نے دھکا دیا، جا اب یہی تیرا شوہر ہے۔ میں کانپتی ہی اس کے قریب گئی تو وہ بولا، میں فقیر نہیں ہوں، تمہیں بچانے آیا ہوں۔ یہ بات اس نے بہت رازداری میں کی۔ میں نے جیسی آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو اس کی شہد رنگت آنکھیں بہت پرکشش تھی۔ کون ہو تم؟ تبھی اس نے میری ہونٹوں پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، بالکل چپ ہو جاؤ، ابھی کسی سے کچھ مت کہنا، بس کچھ وقت ٹھہرو اور اس کے بعد تم تماشا دیکھو کہ میں تمہارے ساتھ ظلم کرنے والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہوں۔ اسی لمحے ہر طرف سحران کی آواز بجنے لگی۔ ہم لوگ دنگ رہ گئے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تبھی اس فقیر نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنی طرف کھینچا۔ اگلے ہی لمحے پولیس کی گاڑیاں آئیں جس میں سے پولیس کے لوگ باہر نکلے، کچھ سپاہی بھی تھے۔ سب نے اس فقیر کو سلوٹ کیا۔ میں جو آنکھیں پھاڑے منہ کھولے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ تبھی میرے شوہر نے میرے کان میں کہا، میں اسسٹنٹ کمشنر ارسلان خان ہوں اور آج سے تم ایک اسسٹنٹ کی بیوی ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں خوشی کا اظہار کروں یا کاشان کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہنے پر افسوس، مگر جو بھی تھا میں اب ایک اسسٹنٹ کی بیوی بن چکی تھی۔ تبھی میرے شوہر نے میری چچی کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا کہ یہ ہے وہ مجرم
جس نے میری بیوی کے گھر والوں کو قتل کیا۔ اور پھر سکینہ آپا کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ یہ وہ عورت ہے جس نے میری بیوی کے سب کا شوہر اور میرے بہترین دوست کا قتل کیا۔ میں ارسلان کی بات سن کر دنگ رہ گئی۔ ایسے کیسے ممکن تھا؟ کاشان ارسلان کا دوست کیسے ہو سکتا تھا؟ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے ارسلان کی طرف بے یقینی سے دیکھا۔ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور کہنے لگا، میں سچ کہہ رہا ہوں، کاشان میرا بہت اچھا دوست تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہی تعلیم حاصل کی۔ پھر جس روز کاشان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس روز اس نے مجھے فون کر کے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا کہ میرا قاتل ہمارے گھر میں ہی موجود ہے۔ پہلے تو مجھے تم پر شک ہوا، مگر پھر جب ایسا ایسا مجھے حقیقت پتہ چلنا شروع ہوئی تو میں نے ہر راز سے پردہ اٹھانا شروع کر دیا، اور پھر مجھے معلوم ہوا کہ میرا دوست کا دشمن کوئی اور نہیں بلکہ اس کے گھر والے ہیں۔ یہ بات مجھے بالکل بھی گوارا نہیں تھی کہ تم انصاف میں رہ کر برباد ہو جاؤ۔ اسی لیے میں نے تمہارا پیچھا کرنا شروع کیا اور سب کو شک میں ڈال دیا، مگر اس سب میں ایک شخص جو تمہارے ساتھ رہتے ہوئے بھی میرے ساتھ تھا، وہ تمہارا چچا اسلام کے پاس۔ سن کر میں نے بھی یقینی سے چچا کی طرف دیکھا تو چچا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، میں مانتا ہوں کہ مجھے غلطیاں ہوئی ہیں، مگر میں ان لوگوں کی طرف ظالم نہیں ہوں۔ میں نے اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کی تمام باتیں سن لی تھی کہ میرے بھائی اور بھابھی، میرے بیٹے کو قتل کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ میری اب نہیں ہے۔ اس لیے میں نے ارسلان کا ساتھ دینے کا سوچا اور ارسلان کو کہا کہ وہ کسی بھی طرح کر کے تم سے شادی کر لے، اور ارسلان کو بھی اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس لیے ہم نے سب کو دکھانے کی خاطر اسے فقیر بنایا اور تمہارا پیچھا لگا دیا تاکہ ہم سب تم پر الزام لگا سکیں، اور پھر میں تمہاری زبردستی شادی ارسلان سے کرا دوں۔ اور پھر کہتے ہیں نا، نیک کام میں اللہ بھی ساتھ دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ہمارے ساتھ بھی اللہ تھا، تبھی ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے۔ جاؤ بیٹی، آج سے تم ہر ظلم سے نجات مل گئی ہے۔ اب تم اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینا اور اپنے دل میں کسی بھی قسم کی کوئی بات نہ رکھنا کہ کاشان تم سے ناراض ہوگا۔ تم نے اس کی بیوہ بن کر جو وفاداری نبھائی ہے، ایسا ہر کوئی نہیں کرتا۔ ایک تم ہی تھی جس نے 4 سال کاشان کی یادوں کے ساتھ گزار دیے۔ تمہارے بوڑھے چچا سے جو غلطیاں ہوئی ان کی میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں۔ نہیں چچا، میں نے چچا کے جڑے ہاتھ جلدی سے تھام لیے۔ چچا، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں نے چچا کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا کیونکہ چچی اور سکینہ آپا کی عمر قید کی سزا ہو گئی تھی۔ میں ارسلان سے اجازت لے کر کچھ روز کے لیے چچا کے گھر آ گئی تھی کیونکہ چچا بہت بیمار رہنے لگے تھے۔ چچا کو میں نے معاف کر دیا تھا کیونکہ وہ بھی ہر بات سے، ہر چیز سے پہلے انجان تھے۔ ایک روز میں چچا کے کمرے میں گئی تو چچا آنسو کے ساتھ رو رہے تھے۔ میں نے چچا سے کہا کہ چچا کیا ہوا ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تبھی چچا کہنے لگے، میں نے تمہارے ساتھ اتنا برا کیا لیکن تم پھر بھی میرے لیے یہاں پر آ گئی ہو اپنا گھر بار چھوڑ کر۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ارسلان کے پاس واپس چلی جاؤ اور اس کا خیال رکھو۔ اس کو تمہاری ضرورت ہے، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ میں نے چچا سے کہا کہ چچا، ارسلان کی اجازت کے ساتھ یہاں پر آئی ہوں، جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاتے میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ چچا کہنے لگے کہ نہیں بیٹا، ایسا نہیں کہوں گا، تم جاؤ، تم اپنا گھر سنبھالو۔ کتنی ہی مشکلوں کے بعد، کتنے ہی ظلموں کے بعد تو میری خوش نصیبی ہوئی ہے۔ تم اپنے گھر آباد رکھو، میرا کیا ہے، آج فون تو کل نہیں، اور پھر کب تک تم یہاں پر رکو گی؟ نہ جانے میری زندگی کب تک رہی۔ سمجھ سکتی ہو کہ چچا کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اس لیے میں نے ارسلان کو فون کیا اور ان سے کہا کہ چچا کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہوں۔ چچا اگر مجھے اپنے ساتھ یہاں پر نہیں رہنے دیا، ہم چچا کو اپنے گھر لے جاتے۔ اور ارسلان کے والدین کا انتقال ان کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، تب سے ان کے رشتہ داروں نے انہیں پالا، اور پھر جب وہ پڑھ لکھ کر اسسٹنٹ کمشنر بن گئے تو وہ الگ رہنے لگے، اپنی زندگی جینے لگے۔ ایسے ہی وقت گزر گیا اور ارسلان کو چچا سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس لیے ہم زبردستی چچا کو اپنے ساتھ لے گئے۔ چچا ہر وقت روتے رہتے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے۔ میں نے کئی مرتبہ کہہ دیا کہ میں نے معاف کر چکی ہوں، تبھی چچا کہتے کہ کاش تمہاری چچی اور میری بیٹی گناہ نہ کرتی تو آج وہ میرے ساتھ ہوتی۔ میں چچا کی ہمت
کو داد دیتی تھی، کیونکہ چچا نے اپنوں کا ساتھ نہیں دیا تھا بلکہ انصاف کیا تھا۔ وہ چاہتے تو اپنوں کا ساتھ دے سکتے تھے، مگر انہوں نے اپنی آخرت سنوار لی اور چچی نے اپنے لیے دوزخ جمع کر لی تھی۔ انسان بدلے کی آگ میں اس قدر گر جاتا ہے کہ وہ یہ تک بھول جاتا ہے کہ وہ اپنے لیے جہنم پیدا کر رہا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت میں انصاف کرنا نہیں بلکہ انصاف کرنے والی ذات تو صرف خدا کی ہے۔ جس طرح اس نے میرے ساتھ انصاف کیا، میرے 4 سال کے صبر، خدا نے ارسلان جیسا تحفہ مجھے دیا جو انتہا درجے کا خوبصورت، احساس مند اور محبت کرنے والا شخص تھا۔ کاشار کے ساتھ گزرا وقت اس نے بہت جلد مجھے بھلا دیا تھا۔ میں ارسلان کے ساتھ سانس لیتی، اس کے ساتھ جیتی تھی، اس کے بغیر جینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ دوسری طرف ارسلان بھی میرے ساتھ اتنے مخلص تھے۔ آج ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے انتہا محبت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ خدا نے ہم دونوں کو ایک خوبصورت سے بیٹے سے نوازا۔ چچا کا انتقال میری شادی کے 2 سال بعد ہی ہو گیا تھا۔ انسان اگر صبر کرے تو خدا اسے سب کچھ عطا کر دیتا ہے، وہ سب بھی جو وہ چاہتا ہے۔